ہم نے زمین کو تاراج کر دیا، بچوں کو یتیم اور لوگوں کو سزا دی اور قتل کر دیا، ان کے سرداروں کی عزتوں کو خاک میں ملا دیا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہم سے بھاگ سکتے ہو؟ کچھ ہی دیر بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری طرف کیا آ رہا ہے۔ یہ الفاظ ہیں منگول کے سب سے خطرناک کمانڈر کپتغا کے، جو اس نے جنگ سے پہلے امیر مصر کو دھمکی آمیز خط کی صورت میں روانہ کیا۔ منگول اور مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی جنگ جو اگر مسلمان ہار جاتے تو تمام مسلم امہ تباہ ہو جاتی اور شاید پھر تمام عمر غلام رہتی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے واجد شاہ اور نالج اپڈیٹ کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے جنگ عین جالوت کے بارے میں۔ 3 ستمبر 1260 میں مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان تاریخ کی مشہور ترین جنگ، جس میں مملوک شاہ سیف الدین قدس اور اس کے مشہور جرنیل رکن الدین بیبرس نے منگول افواج کو بدترین شکست دی۔ یہ جنگ فلسطین کے مقام عین جالوت پر لڑی گئی ہے۔ اس جنگ میں الخانی حکومت کے منگول بانی ہلاکو خان کا سپہ سالار کپتغا مارا گیا۔ اس فتح کے نتیجے میں مصر، شام اور یورپ منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچ گئے۔ 17ویں سینچری میں تاتاریوں نے مسلمانوں کی سرزمین پر عظیم جارحیت کا ارتکاب کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا خلیفہ مستعم باللہ ہلاک ہو گیا اور دارالحکومت بغداد سمیت مسلمانوں کی 3/4 سرزمین تاتاریوں کے قبضے میں چلی گئی۔ سقوط بغداد کے بعد خلافت عباسیہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد مسلمانوں کو ایک کے بعد ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ منگولوں نے سارے عراق پر قبضہ کرنے کے بعد شام کی سرزمین پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا، کیونکہ اس علاقے کے لوگوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ سقوط دمشق کے بعد منگول مصر اور مراکش کی طرف بڑھے، جو مسلمانوں کے آخری مضبوط گڑھ رہ گئے تھے، اور اگر یہ بھی منگولوں کے قبضے میں چلے جاتے تو تمام مسلم امہ تباہ ہو جاتی۔ منگو خان کی وفات کے بعد ہلاکو خان اپنے نائب کپتغا کو کمان دے کر خود وطن واپس روانہ ہو گیا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، منگول کمانڈر کپتغا ایک دھمکی آمیز خط امیر مصر کو روانہ کیا۔ امیر مصر قدس نے دھمکی آمیز خط لانے والے منگول سفیروں کو قتل کروا کر ان کی لاشیں دارالحکومت میں لٹکا دی، جس سے مصر کے افواج اور عوام کے حوصلے بلند ہوئے۔ جب قدس کا جواب منگولوں تک پہنچا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ مصر میں انہیں ایک مختلف قسم کے رہنما کا سامنا ہوگا۔ فتح کے غرور میں مست منگول آگے بڑھتے چلے گئے اور عراق کو روندنے کے بعد شام، فلسطین اور مصر پر قبضے کی غرض سے آگے بڑھتے گئے، اور عین جالوت میں ان کا ٹکراؤ مملوک افواج سے ہوا۔ قدس صرف جواب دے کر بھول نہیں گیا، بلکہ اس کو اندازہ تھا کہ اس قسم کے واضح جواب کے بعد منگول افواج کی طرف سے کس قسم کا رد عمل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے بھرپور تیاریاں شروع کر دی۔ مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اس نے منتشر مسلمان سرداروں کی طرف اپنے امیر مملکت رکن الدین بیبرس کو روانہ کیا۔ اس نے منتشر سرداروں سے اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھلا کر متحد ہو جانے کا مطالبہ کیا تاکہ مشترکہ دشمن کو شکست دی جا سکے۔ قطز نے تمام مکتبہ فکر کے علماء سے بھی مدد اور دعا کی درخواست کی۔ اس کے قریبی اور اہم وزراء میں علماء بھی شامل تھے۔ سب سے اہم عالم جنہوں نے سلطان کی مدد کی وہ سلطان العلماء عز بن عبد السلام تھے۔ سلطان قدس نے عز بن عبد السلام سے فتویٰ طلب کیا تاکہ وہ عوام پر مزید جنگی ٹیکس عائد کر سکے اور مزید ہتھیار حاصل ہو سکے۔ دیانتدار عالم نے سلطان پر یہ واضح کر دیا کہ حکومت کوئی نیا ٹیکس عوام پر عائد نہیں کر سکتی جب تک کہ گورنر اور وزراء اپنی ذاتی دولت اور ان کے تمام رشتہ دار اپنی تمام دولت جنگ کے لیے وقف نہ کر دے۔ العز بن عبد السلام نے ان غلام سرداروں کو بھی فروخت کرنے کو کہا جو حکومت کے اہم عہدیدار تھے مگر قانونی طور پر اپنے مالکان سے آزاد
آزاد شدہ نہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو لوگ اپنی زمین کے وسط میں حملہ آور کا مقابلہ کریں گے وہ بے عزت ہوں گے، قطز نے اپنی افواج کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر حملہ کرے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ اس نے بیبرس کی قیادت میں اپنا ایک ہر اول دستہ بھی غزہ یعنی فلسطین کی طرف روانہ کیا، جس نے تاتاریوں کی کچھ افواج کو وہاں مصروف کر دیا اور شکست سے دوچار کیا۔ قطز کی مرکزی افواج اسی کی قیادت میں فلسطین کے ساحل کی طرف بڑھی جہاں صلیبیوں کا مضبوط گڑھ واقع تھا۔ یہاں قطز نے صلیبیوں کو خبردار کیا کہ اگر وہ غیر جانبدار نہ رہے تو وہ منگولوں سے دو ہاتھ کرنے سے پہلے وہ صلیبیوں کو پیس کر رکھ سکتا ہے۔ اس وقت منگولوں نے صلیبیوں سے اتحاد کرنا چاہا، لیکن صلیبی قطز کی دھمکی اور مسلمانوں کی طاقت دیکھتے ہوئے غیر جانبدار رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت وہ مسلمانوں سے تعداد اور طاقت میں بھی بہت کمزور تھے۔ جب مرکزی مسلم افواج دشمن کی افواج کے نزدیک پہنچی تو قطز نے میدان جنگ خود منتخب کیا جو ایک ایسی وادی میں تھا جس کو پہاڑوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کچھ سپاہی پہاڑوں پر تعینات کیے تاکہ اگر صلیبی دھوکہ سے یا منگول اور غدار پیچھے کی طرف سے حملہ کرے تو دفاع کیا جا سکے۔ تاتاری ٹڈی دل آخر کار میدان جنگ پہنچ گیا جو تینوں طرف سے گھرا ہوا تھا۔ مارکا آرائی شروع ہوئی اور توازن تاتاری افواج کی طرف جھکتا نظر آیا۔ تاتاری افواج کا دایاں بازو مسلم افواج کے بائیں بازو پر غالب آنا شروع ہو گیا۔ مسلمان افواج نے پسپا ہونا شروع کر دیا۔ قطز ایک چٹان پر چڑھ گیا اور اپنے سر سے حفاظتی ہیلمٹ اتار کر خود پھینک دیا اور زور سے پکار کر اپنی افواج کو لڑتے رہنے کی تاکید کی اور تلقین کی کہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ مایوس ہوتی ہوئی مسلم افواج کے سرداروں نے اپنے رہنما کی طرف دیکھا تو بغیر خود کے قطز دیوانہ وار تلوار چلا رہا تھا اور دشمن کی صفوں کے درمیان گھس کر کشتوں کے پشتے لگا رہا تھا۔ قطز کی جرات نے مسلم افواج کے سرداروں کو دم بخود کر دیا، جنہوں نے فوراً قطز کی پیروی کی اور مسلم افواج کا حوصلہ بحال ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں پانسا مسلم افواج کے حق میں پلٹ گیا۔ منگول افواج منتشر ہو گئی اور ان کی ایک قابل ذکر تعداد ہلاک ہو گئی یا گرفتار ہو گئی۔ منگول افواج کا سردار قطبغا مارا گیا اور اس کا بیٹا بھی گرفتار ہوا۔ منگول افواج کا کوئی بھی فرد قتل یا گرفتار ہونے سے نہ بچ سکا، کیونکہ جو منگول اس میدان جنگ سے بھاگ گئے وہ شام میں مارے گئے۔ جب شاندار فتح کی خبر دمشق اور گرد و نواح پہنچی تو مسلمان خوشی سے سرشار ہو گئے۔ انہوں نے تاتاریوں پر حملے شروع کر دیے اور اسی سال منگولوں کو حمص سے بے دخل کر دیا گیا۔ جب منگولوں کو اندازہ ہوا کہ ان کی حکومت مشرقی اسلامی سرزمین پر کمزور ہو رہی ہے اور مسلمانوں نے اپنی قوت بحال کر لی ہے تو وہ اپنے وطن کی طرف بھاگے، جس کی وجہ سے مملوکوں نے آسانی سے کچھ ہی ہفتوں میں شام کو آزاد کرانے میں کامیاب رہے۔ قطز نے ان مسلمان سرداروں کو بھی نوازنا شروع کیا جنہوں نے منگولوں کے خلاف جنگ میں مدد کی تھی۔ اس نے کچھ ایوبی سرداروں کو بھی ان کی سرزمین واپس کی اور اپنی حکومت میں انہیں قابل عزت وزراء کے طور پر شامل کیا۔ البتہ قطز کا اقتدار برقرار نہ رہ سکا، کیونکہ رکن الدین بیبرس نے اس شاندار فتح میں اپنی خدمات کے پیش نظر مطالبہ کیا کہ حلب اور ارد گرد کے علاقے کی کمان اس کے حوالے کی جائے، لیکن قطز نے انکار کر دیا۔ قاہرہ میں واپسی سے چند روز قبل قطز پر اصرار انداز میں قتل ہو گیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیبرس نے خود یا پھر اس کے اشارے پر قتل کیا گیا۔ یوں اس شاندار فتح کے باوجود قطز فاتحانہ انداز میں واپس دارالحکومت نہ پہنچا اور یہ شرف بیبرس کو ملا جو ملک الظاہر رکن الدین بیبرس کے نام سے تخت قاہرہ پر متمکن ہوا۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔